للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفصلہ بسورۃ بین سورتین قراءہما فی رکعتین دو رکعتوں میں پڑھے جانے والے دو صورتوں کے درمیان ایک صورت کا فاصلہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کہ دو رکعتوں میں پڑھے جانے والی دو صورتوں کے درمیان ایک صورت کا فاصلہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ جس طرح کہ پہلے بندہ پڑھے، صورت پڑھ لے، اخلاص پڑھ لے، پھر اس کے بعد صورت ناس پڑھ لے، بیچ میں ایک صورت کا فاصلہ کرے، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ وشم تین، اور خوشبو کا سونگھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی۔ وترویحہ، اور اس کا ہوا دینا، بثوبہ، اپنے کپڑے کے ساتھ، او مروتن، یا پنکھے کے ساتھ، مرتن، ایک مرتبہ، او مرتین، یا دو مرتبہ ہوا دینا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر 3 مرتبہ دے دی تو پھر مکروہ تحریمی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، 3 مرتبہ دے دی تو نماز فاسد ہو جائے گی، 2 مرتبہ مکروہ تنزیہی ہے۔ وتحویل اصابع یدہ، اور پھیرنا اپنے پاؤں کی، ہاتھوں کی انگلی کو، اور رجلہ، اپنے پاؤں کی انگلیوں کو، عن القبلۃ، قبلے سے پھیر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے۔ فی السجود، سجدے میں پھیرنا مکروہ تحریمی ہے۔ وغیرہ، اور اس کے علاوہ سجدے وغیرہ میں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلے سے پھیر دینا مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سجدے میں ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض، 3 کا واجب ہے، اور 5 کا سنت ہے۔ قبلے کی جانب اس طرح ہونی چاہیے، پیٹ لگاؤ اور جانب اس طرح ہونی چاہیے، دونوں پاؤں کی انگلیاں 3 کا لگنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ وترک وضع الیدین علی الرکبتین، اور چھوڑ دینا دونوں ہاتھوں کا رکھنا، علی الرکبتین، گھٹنوں پر، پھر رکوع میں مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ وتصاعب، اور جمائی لینا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ وتغمید عینیہ، اور آنکھوں کا بند کر لینا، تغمید بند کر لینا۔ ٹھیک ہے۔ ورفعہما، اور ان دونوں کا اٹھانا، للسماء، آسمان کی طرف، آنکھوں کا اٹھانا، اس طرف دیکھنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ والتمتی، اور انگڑائی لینا، تمتی، انگڑائی لینا۔ وعمل القلیل، اور عمل قلیل کرنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ واخذ کملۃ، اور پکڑنا جوں کو پکڑنا۔ وقتلھا، اور اس کو مار دینا، قتل کر دینا، قتل کرنا مکروہ تحریمی ہے، پکڑنا مکروہ تنزیہی ہے۔ وتغطیۃ انفہ، اور ڈھانپنا، انفی، اپنے ناک کو، وفمہ، اور اپنے منہ کو، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے، سردی کی وجہ سے ہو تو پھر تو جائز ہے، سردی زیادہ لگتی ہے، لیکن سردی میں بھی ظاہری رکھنا چاہیے، مکروہ تنزیہ سے بچنا چاہیے۔ ووضع شیء، اور کچھ رکھنا، فی فمہ، اپنے منہ میں، یمنع، جو منع کر دے، قرات، سنت قرات کو، مسنون قرات کو منع کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اور سجدہ کرنا، علی قور امامتی، اپنے امامے کے کنارے پر، وعلی صورت، اور صورت پر سجدہ کرنا، امامے، یہ مکروہ تحریمی ہے، امامے کے کنارے پر سجدہ کرنا مکروہ تحریمی۔ صورت پر سجدہ کرنا اس لیے ہے کیونکہ اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اس تصویر کو سجدہ کر رہا ہے، تصویر کی عبادت کر رہا ہے، اسی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نکالیں منطق کا۔ آگے جہت مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی قسم جہت سے مراد ایسے الفاظ ہے جو مادہ قضیہ پر دلالت کرے، جیسے ضرورت، دوام، امکان، اطلاق وغیرہ، یہ مادہ قضیہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 2 قسمیں، موجہہ، مطلقہ۔ موجہہ وہ قضیہ حملیہ جس میں جہت صراحتاً مذکور ہو، صراحتاً ذکر کر دی جائے، صراحتاً ذکر ہو،
اس کو قضیہ رباعیہ بھی کہتے ہیں، جس طرح کہ الانسان حیوان بالضرورتی یہ جہت مذکور ہے، اسی لیے یہ موجہ ہے۔ مطلقہ جس میں جہت صراحتاً مذکور نہ ہو، جیسے الانسان حیوان، ٹھیک ہے۔ اب موجہ کے آگے دو قسمیں ہیں، بسیطہ مرکبہ۔ بسیطہ وہ قضیہ جس میں حکم صرف ایجابی کا ہو یا صرف سلبی پر ہو، صرف ایجاب پر یا صرف سلب پر حکم ہو تو اس کو بسیطہ کہتے ہیں۔ بسیطہ ویسے ہی ایک کو کہتے ہیں، مفرد کو کہتے ہیں، صرف ایک چیز پر حکم ہو یا سلب پر ہو یا صرف ایجاب پر ہو تو اس کو بسیطہ کہتے ہیں، جس طرح کہ الانسان حیوان بالضرورتی یا الانسان لیس بحیوان بالضرورتی، ٹھیک ہے۔ اب صرف ایجاب پر ہے الانسان حیوان بالضرورتی، اور سلب پر جس طرح کہ الانسان لیس بحیوان بالضرورتی صرف ایک پر ہے۔ مرکبہ دونوں پر ہو، موجبہ پر بھی ہو، سالبہ پر بھی حکم ہو، جس طرح کہ بالضرورتی کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما۔ اب کل کاتب موضوع ہے، ٹھیک ہے، اور متحرک الاصابع بالضرورتی کل کاتب متحرک الاصابع یہ موجبہ ہے، ما دام کاتبا لا دائما یہ کیا ہے، ما دام کاتبا یہ سالبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب موجبہ اور سالبہ دونوں پر حکم ہے، دونوں پر حکم ہے تو یہ اس کو مرکبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سوال ہو سکتا ہے، خارجی سوال ہے، سائل سوال کرتا ہے جب دونوں پر حکم ہے، موجبہ پر بھی حکم ہے، سالبہ پر بھی حکم ہے، تو ہم اس کو نام کس کا دیں گے؟ سالبہ اس کو کہیں گے، اس قضیے کو ہم سالبہ کہیں گے کہ موجبہ کہیں گے؟ جس میں حکم موجبہ پر بھی لگتا ہے، سالبہ پر بھی لگتا ہے، تو اس کو ہم نام کیا دیں گے؟ موجبہ دیں گے کہ سالبہ دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے قضیہ کو دیکھیں گے، پہلا قضیہ اگر موجبہ ہے تو ہم موجبہ کہیں گے، اگر پہلا قضیہ سالبہ ہے تو اس کو سالبہ کہیں گے۔ یہاں پر کل کاتب متحرک الاصابع یہ موجبہ ہے تو ہم اس کو موجبہ کہیں گے، دوسرا ما دام کاتبا یہ سالبہ ہے، ہم اس کو پھر بھی موجبہ کہیں گے، پہلے قضیے پر حکم لگائیں گے، پہلا قضیہ موجبہ ہوگا تو موجبہ کہیں گے، پہلا قضیہ سالبہ ہوگا تو سالبہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے ترکیب نکالی ہوگی، اما المقدمۃ فبالمبادی، اور بہرحال مقدمہ پس وہ ابتدائی چیزوں میں ہے جو واجب ہے ان کو مقدم کرنا، جن کو مقدم کرنا واجب ہے، مسائل کی واقفیت کی وجہ سے ان پر، مسائل کی واقفیت کی وجہ سے ان پر۔ اس میں 3 فصلیں ہیں، یعنی کہ پہلی مقدمہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جن چیزوں کو مقدم کرنا، مسائل پر مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں مسائل پر مقدم کرنا واجب ہے؟ کیونکہ مسائل تب سمجھ آئیں گی جب یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی، اسی وجہ سے ان کو مقدم کرنا واجب ہے، اور اس میں 3 فصلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اما المقدمۃ، مقدمۃ اس میں نا 3 احتمال ہے، اس کو مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مقدمہ کو مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دال کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، دال کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دال کے فتح کے ساتھ پڑھیں تو اس وقت یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا، دال کے فتح کے ساتھ مقدمۃ پڑھیں تو یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آگے کیا ہوا، آگے کیا ہوا، تو یہ مقصود کتاب سے آگے کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کو مقدمہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا احتمال، اس کو مقدمہ پڑھ سکتے ہیں دال کے کسرہ کے ساتھ، اس وقت یہ باب تفعیل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا، اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا، باب تفعیل کے ساتھ اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا۔ اس کی 2 حالتیں بن جائیں گی، جب مقدمہ کو باب تفعیل سے اس میں فاعل کے صیغے سے تفعیل والا معنی میں لیں گے تو اس وقت اس کا مطلب ہوگا کہ یہ آگے کرنے والا۔ اگر باب تفعیل اس میں فاعل بمعنی باب تفعیل کا معنی بھی لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا آگے کرنے والا، باب تفعیل ہو اس میں فاعل معنی بھی باب تفعیل والا ہو تو اس کا مطلب ہوگا آگے کرنے والا، تو یہ نہ جاننے والے کو جاننے والے پر آگے کرنے والا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اگر یہ باب تفعیل
इसमें फ़ाइल बमाना बाब तफ़ाउल हो, बमाना बाब तफ़ाउल, इसमें फ़ाइल बमाना बाब तफ़ाउल हो, तो इसका मतलब है आगे होने वाला, आगे होने वाला। तो ये आगे होने वाला है, मकसूद किताब से आगे होने वाला है ना, तो ये कहना भी दुरुस्त है। दोबारा फिर पढ़ देता हूँ, मुकद्दिमा भी पढ़ सकते हैं, मुकद्दमा भी पढ़ सकते हैं। अगर मुकद्दमा पढ़ें तो ये बाब तफ़ील से इसमें मफ़ूल का सीगा होगा और इसका मतलब होगा कि आगे हुआ, तो ये मकसूद किताब से आगे है, ये कहना दुरुस्त है। दूसरा एहतमाल कि इसको मुकद्दिमा भी पढ़ सकते हैं। इस वक्त ये बाब तफ़ील से इसमें फ़ाइल का सीगा होगा, इसकी दो हालतें बनेंगी, दो सूरतें बनेंगी, ठीक है। ये बाब तफ़ील, इसमें फ़ाइल बमाना बाब तफ़ील होगा, तो इसका माना होगा कि आगे करने वाला, तो ये ना जानने वाले को जानने वाले पर आगे करने वाला होगा। और अगर इसमें फ़ाइल बाब तफ़ील बमाना बाब तफ़ाउल, बमाना बाब तफ़ाउल, तो इसका माना होगा आगे होने वाला, इसका माना क्या होगा, आगे होने वाला। तो ये आगे है, मकसूद किताब से आगे है, तो ये भी दुरुस्त है, ठीक है। आगे फ़िल मुबादी, मुबादी, मुबादी कहते हैं जिस पर कोई शय मकूफ हो, जिस पर कोई शय मकूफ हो उसको मुबादी कहते हैं, जिस पर कोई शय मकूफ हो उसको मुबादी कहते हैं। तो इस पर किताब मकूफ है, मुकदमे पर किताब मकूफ है, इसी वजह से मुबादी कहना ठीक है। आगे मुबादी की सर्फ तहकीक, मुबादी मबदाऊ से है, किससे है, मबदाऊ की जमा है, मबदाऊ की जमा है, मबदाऊ की जमा है, मबदाऊ की जमा है। जिस तरह बेटा बाप पर मकूफ होता है, इसी तरह किताब भी मुकदमे पर मकूफ है। जिस तरह बेटा बाप पर मकूफ होता है ना, इसी तरह किताब भी इस पर मकूफ है। आगे फिर मुकद्दमा की दो किस्में बन जाएंगी, मुकद्दिमा की दो किस्में, एक मुकद्दिमातुल इल्म होता है और एक मुकद्दिमातुल किताब होता है। मुकद्दिमातुल इल्म और एक मुकद्दिमातुल किताब होता है, ठीक है। मुकद्दिमातुल इल्म और मुकद्दिमातुल किताब होता है। ये जो मुकद्दिमा खुद है ना, ये ना मुकद्दिमातुल जैश से मुश्तक है, किससे मुश्तक है, मुकद्दिमातुल जैश से मुश्तक है। मुकद्दिमातुल जैश उस छोटे लश्कर को कहते हैं जो जंग से पहले जाता है, जंग करने वाली जगह पर, जंग से पहले जंग करने वाली जगह पर जाता है, और जो बड़ी जंग पीछे आ रही होती है ना, पीछे लश्कर जो बड़ा आ रहा होता है, उसके लिए खाने वगैरह रहने सहने का बंदोबस्त करता है उस जगह में, उसको मुकद्दिमातुल जैश करते हैं। और ये भी मकसूद किताब से पहले आता है, मकसूद किताब के लिए इब्तदाई चीज़ों का बंदोबस्त करता है। जिस तरह वो खाने पीने का बंदोबस्त करता है, तो ये भी इब्तदाई चीज़ों का बंदोबस्त करता है। अब यहाँ पर मुकदमे की दो किस्में हैं, एक होता है मुकद्दमातुल इल्म और एक होता है मुकद्दमातुल किताब। मुकद्दमातुल इल्म कहते हैं कि मानी का वो ताइफा, ताइफा कहते हैं ग्रुप को, जुमले को, ग्रोह को, ठीक है। मानी का वो ताइफा जिस पर किसी इल्म में अला वजहिल बसीरत शुरू होना मकूफ हो, जिस पर किसी इल्म में अला वजहिल बसीरत शुरू होना मकूफ हो, यानी कि वो मुकदमा हो, फ़ौरन ही मुकदमे के बाद उस इल्म में शुरू बंदा हो जो, उसको मुकद्दिमातुल इल्म कहते हैं। मुकद्दिमातुल किताब अल्फाज का वो ताइफा जो मकसूद किताब से पहले होता है और इसका मकसूद किताब के साथ रब्त होता है और ये मकसूद किताब के मजमूए का फ़ायदा देता है। मुकद्दिमातुल किताब अल्फाज का वो ताइफा जो मकसूद किताब से पहले होता है और इसका मकसूद किताब के साथ रब्त होता है और ये मकसूद किताब के समझने का फ़ायदा देता है, ठीक है। यानी कि जिसको मुसन्निफ़ लिखता है अपनी किताब के लिए, अपनी किताब में चंद अहमियत को बयान करता है, उसको मुकद्दमातुल किताब, मुकद्दमातुल इल्म, मुकद्दमातुल किताब। मुकद्दमातुल इल्म जो उस इल्म में शुरू होना मकूफ़ हो, मुकद्दमातुल किताब जो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा जो मुकदमा लिखते हैं जिससे मकसूद किताब होती है, किताब को समझने के लिए जो फ़ायदा देता है, उसको मुकद्दमातुल किताब कहते हैं, ठीक है। इसको आपने याद कर लेना और आगे आपने तरकीब और इबारत ज़रूर आगे से आपने याद करके आनी है अच्छी तरह से, ठीक है। मेहनत करके अच्छी तरह से याद करके आनी है, ठीक है। पढ़ा सुना करो।